اگلی بات جو ہے وہ پاکستان پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے، جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعت عمران خان کی سیاسی جماعت ہے، اس کے جو پولیٹیکل سٹانس ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ علی امین خان گنڈا پور کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے کہ گنڈا پور نے شاید پی ٹی آئی کو دھوکہ دے دیا۔ اب یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور جو ہے ان کا آپس میں کیسا تعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گنڈا پور کو کرنٹ لگے، گنڈا پور نے تقریباً 8 سے 9 مہینے کی مفروری برداشت کی۔ گنڈا پور اس مفروری کے دوران اپنے والد کے جنازے تک جو ہے وہ اس مفروری کی حالت میں آیا۔ گنڈا پور کو ہر طرح کی حیثیت دے دی گئی، اس کو تذلیل کرنے کے لیے اس کے بالوں کو کاٹا گیا، اس کے باوجود بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو لا کے ان لوگوں کے سامنے کھڑا کر دینا جن کو نہ قانون کی پرواہ ہے، جن کو نہ انصاف کی پرواہ ہے، جو کسی طرح سے بھی پاکستان کے اندر جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں کے سامنے اگر آپ لا کے جب آپ پچھلے 6 مہینوں کی اگر آپ ٹائم دیکھیں، آپ 2 سال میں دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے کارکن ہیں جن کو گرفتار کر دیا گیا، جن کو جو آج بھی جیلوں میں بند ہیں، جن کے بزنسز ختم ہو گئے، جن کے والدین پریشان ہیں، اور کیا گنڈا پور یہ کرتے کہ ایک اور اس طرح کی تقریباً 1000 2000 10,000 لوگوں کی زندگی کو وننبر کر دیتے، اور یہ صرف بریکنگ نیوز کے چکر میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ان درندوں کے سامنے رکھ دیتے۔ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ یہ بھی بتا دیا کہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی مشکل میں نہیں ڈالا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کریں کیا؟ وہ ان لوگوں کے سامنے ہیں جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو انصاف دیا، پی ٹی آئی اوپر آ گئی تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک جنگ ہے، اور یہ جنگ ایک لمبے عرصے تک نہ صرف پی ٹی آئی نے لڑنی ہے بلکہ پاکستان کی قوم نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے بعد پاکستان کی جو اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پاکستان کے اندر اس وقت چیف جسٹس ہیں، اور جن کا یہ کام تھا کہ پاکستان میں بغیر کسی نسل سے، کریڈ سے ہر شخص کو انصاف پہنچانا، وہ انصاف پہنچانے میں ناکام ہوئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک سٹوج کی طرح استعمال ہوں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو وہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے پلان ان کے ختم ہو گئے، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لیں گے۔ اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں جو ان کا 1 سے 2 سال کا ٹائم پیریڈ تھا، اس 2 سال میں انہوں نے صرف ایک کام کیا، اور وہ یہ کام تھا کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو ختم کرنا، پاکستان کے اندر عمران خان کے لیے لائف کو مشکل کرنا، پاکستان کے اندر صرف اور صرف بغض کے ساتھ، دغے کے ساتھ اور غصے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دینا، یہ ان کا ایک پورا ٹائم سپین تھا۔ اور اس سارے ٹائم سپین کے دوران انہوں نے صرف اور صرف، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم عام پاکستانی کی نظر میں دیکھیں تو وہ پاکستان کے سب سے اگلی آنے والی تاریخ کے اندر ایک ایسے چیف جسٹس کے طور پہ جانے اور پہچانے جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پینٹ کیا کہ وہ پاکستان میں رول آف لا کو پرائورٹی دیتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو پرائورٹی دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہوئی کہ ان کے وہ پورے 2 سال جو تھے وہ سارے کے سارے پرو اسٹیبلشمنٹ، ان کے سٹوج کے اوپر استعمال ہوئے، اور پاکستان کے اندر دنیا کے سب سے بدترین اور ریگڈ الیکشن کو انہوں نے لیگل جواز دینے کی کوشش کی۔